یہ ٹرائل مکمل طور پہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے سال سائفر ٹرائل میں جب انہوں نے ایسی حرکت کی تھی کہ خاندان کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، میڈیا کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، کچھ وکلاء کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے، تو ہم ہائی کورٹ گئے تھے اور وہاں ایک بہت ہی اہم فیصلہ میاں حسن گل صاحب نے تحریر کیا تھا، جس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اگر ٹرائل کے دوران خواہ وہ جیل ٹرائل ہو، میڈیا کو اجازت نہیں اندر آنے کی، اگر فیملی اندر نہیں جا سکتی اور ان کے نامزد وکلاء اندر نہیں جا سکتے تو یہ غیر آئینی ٹرائل ہے۔ 2 دفعہ سائفر ٹرائل کو اس بنیاد پہ کالعدم قرار دیا گیا تھا اور اثر نو کارروائی شروع ہوئی تھی۔ اب 26ویں ترمیم کے بعد لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اب کوئی سنوائی نہیں ہوگی، ہم جو مرضی کر لیں۔ انہوں نے میڈیا کو بھی باہر کر دیا ہے، فیملی کو بھی باہر کر دیا ہے، میرا وکالت نامہ ہے اس مقدمے میں، مجھے بھی اندر نہیں جانے دے رہے۔ تو اب ہم اس پہ آئینی اور قانونی جو ہے سٹینڈ لیں گے۔ سلمان صفدر صاحب ابھی اندر گئے ہیں، ان کو آج اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے اور وہ جج صاحب کو یہی بتائیں گے کہ تمام جو ٹرائل چل رہی ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے منافی ہے اور جب تک آرڈر کی اور آئین کی اطاعت نہیں ہوتی یہ ٹرائل نہیں چل سکتی۔ سلمان کے راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کا شو جو ہے آپ کو کال دی گئی تھی کہ یہاں پر سینیٹرز اور MNA جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا تھا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اپنے آپ کو مطلب بند کر دیا، ہم باہر جانا نہیں چاہ رہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اگر دوسرے لوگ سلمان کا راجہ آپ بھی خود آ گئے اس کے ساتھ، دیکھیے دوسرے لوگ بھی یہاں پہنچے، وہ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ دیکھیے کل 11 ساڑھے 11 بجے رات تک آپ کو پتہ ہے ہم یہیں پہ تھے، بہنیں بھی تھیں، ہم سب تھے، میں واپس گیا ہوں اور صبح یہاں آ گیا ہوں، تو میں اس بارے میں کچھ بات چیت کروں گا پارٹی کے اندر، ہم دیکھیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی کال ہو، اڈیالہ ہو، 5 اگست کا دن ہو، ایک یکجہتی کا دن ہو، تو اس دن کوئی بھی MNA یا سینیٹر جو ہے معقول وجہ کے بغیر دور رہے گا۔ اگر کوئی معقول وجہ نہیں تھی اور کوئی دور رہا ہے تو اس کو جواب دینا ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح کل کی ہائپ کریٹ کی گئی تھی 5 اگست کے حوالے سے، ظاہر ہے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ میڈیا بھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا حکمت عملی ہے، کیا پلان ہے، لیکن کل تک کوئی پلان سامنے نہیں آیا۔ لوگ بھی پریشان تھے کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ سے پوچھتے رہے لوگ لیکن کوئی پلان کوئی؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ یہ پلان جو بھی ہے وہ صوبائی سطح پہ ہوگی، وہ مقامی سطح پہ ہوگی، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کل کا دن بڑی حد تک کامیاب رہا، اس سے بہتر ہو سکتا ہے اور آئندہ ہوگا۔ اگر ہم پہلے سے کسی پلان کا اعلان کرتے کسی بھی سطح پہ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہونا تھا۔ تو جو علاقائی قیادت تھی، جو صوبائی قیادت تھی، انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنی جو پلان ہے اس کو خود وہ ایگزیکیوٹ کریں، اس پہ خود عمل کرائیں اور خاموش رہیں اس حوالے سے۔ یہ ٹھیک ہے، حکمت عملی تھی، اس کو آگے ہم مزید دیکھیں گے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اس دفعہ جو MNA MPA باہر نہیں نکلے گا اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، تو ظاہر ہے اب لوگ نہیں نکلے اس حساب سے، سوائے آپ کے اچکزئی صاحب کے ہمیں کوئی نظر نہیں آیا یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں، تو اس پر کیا پارٹی کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہم اس پہ بالکل غور کریں گے اور خان صاحب سے بھی انشاءاللہ مشاورت جلد ہوگی۔ جو یہ ایک غیر قانونی قدغن لگائی گئی ہے ابھی ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے، ہم اس کو آئینی سطح پہ سپریم کورٹ تک لے کر جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا جس طرح یہ ٹرائل چل رہی ہے اس طرح ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ پچھلے 15 ہفتوں میں میری صرف 24 اور 25 مئی کو ملاقاتیں ہوئی ہیں چند منٹوں کی، اب یہ 15 ہفتوں کے دوران یہ بالکل غیر مناسب ملاقات ہے۔ میں ہر مقدمے میں خان صاحب کا وکیل ہوں، مجھے اندر نہیں جانے دیا جاتا، تو آپ انتظار کیجیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کل کا جو احتجاج ہے وہ عمران خان کی خواہش کے مطابق ہوا ہے یا اس میں کوئی کمی پیشی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی کوشش تھی، لیکن اس میں ظاہر ہے مزید بہتری آئے گی، آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں۔ یہ کوئی آخری احتجاج تو نہیں تھا نا، ہم کوئی اس کو D-Day نہیں کہہ رہے تھے، یہ ایک عمل ہے جو جاری رہے گا۔ راج صاحب ایک اہم سوال یہ بتائیے گا کہ کل گورنمنٹ کی طرف سے مذاکرات کی دعوت دی گئی، پھر اسپیکر کے چیمبر میں آپ کے کچھ لوگ وہاں گئے، اس کے اندر سے کیا نکلا؟ کوئی بات ہوئی، آگے بڑھی نہیں بڑھی؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیے ابھی یہ بہت جلدی ہے کچھ کہنا، کل کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی، لیکن خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ دیکھیے کوئی مذاکرات خان صاحب کے حکم کے بغیر نہیں ہوں گے۔ اس وقت ماحول ہے جو فسطائیت ہے اس میں مذاکرات بے معنی ہے۔ پہلے کچھ تو قانون کی پاسداری ہونا۔ میرے ہاتھ میں کل ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، میں نے وہاں SHO صاحب کو دیا، انہوں نے کہا میں نہیں دیکھنا چاہتا یہ آرڈر،
जब रियासत इस नहज पे पहुंच जाए कि एक अहलकार रियासत का ये कहे कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर क्या कहते हैं, उसने कहा जी पासे करो, ये उनके लफ्ज़ थे। जब आपने कानून को पासे करना है, जब आपने आइन को पासे करना है, तो फिर शराफत भी पासे हो जाती है, चादर चार दीवारी भी पासे हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिससे ये कौम इस वक्त दो चार है। स्पीकर साहब से आपकी बात हुई, वहाँ पे क्या बातचीत हुई? देखिए, स्पीकर साहब से मेरी इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। हमारे कुछ मेंबरान अंदर बैठे थे, हमें अडियाला आने में देर हो रही थी। मैं सिर्फ यही उनसे दरख्वास्त करने गया था कि मज़ीद देर नहीं होनी चाहिए। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जो आपके मेंबरान पार्लियामेंट में थे वो खुद नहीं निकलना चाह रहे थे और जानबूझ के वो उन दरवाज़ों की तरफ गए जो बंद थे और उन्होंने खुद ही अपने आप को बंद किया? मैं इस बारे में नहीं जानता, मैं इस बारे में कोई कबल वक्त बात नहीं करूँगा। राय साहब ये बताइएगा कि जो लोग नहीं पहुंच सके उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? जैसे आप पहुंचे, बाकी लोग भी आए, सवाल सुन ले, रस्ते नहीं बंद थे, तकरीबन सारे रस्ते खुले थे, आप भी रस्तों से आए। ये तकरीबन ये दैगल नाके वाला रास्ता, तमाम रस्ते पिंडी के इस्लामाबाद के खुले हुए थे। जब आप लोग पहुंच आए तो दूसरे MNA MPs को भी तो पहुंचना चाहिए। नहीं, रास्ता बहरिया टाउन में बंद था कि आमतौर पे हमें नज़दीक आने दिया जाता है, 2 मील दूर नाका लगता है। कल तो नाके बहुत दूर लगे हुए थे, बहनों को चक्री इंटरचेंज पे रोक दिया गया, वहाँ से आगे नहीं आने दिया गया, 50 किलोमीटर दूर। देखिए, मैंने अर्ज़ किया है कि मैं एक अंदरूनी जायज़ा इस बात का ज़रूर लूँगा, पार्टी लेगी, पार्टी के अंदर ये मुकालमा होगा, कौन कहाँ था ये हम इसका तयन कर लेंगे। मिनिस्टर गौर नहीं कहीं नज़र आए, कल पार्लियामेंट हाउस में भी नहीं थे और कहीं एहतजाज में भी नज़र नहीं आए। देखिए, सवाल तो आप उनसे कीजिए, ज़रूर उनकी भी कोई माकूल वजह होगी।